شروع میں ظاہر ہے آپ جنید صفدر صاحب کی شادی کی بات کر رہے ہیں جو مریم نواز صاحبہ کے صاحبزادے ہیں، اور ان کی شادی ہو رہی ہے روہیل اصغر صاحب کی پوتی کے ساتھ. اور روہیل اصغر صاحب بڑے نامور سیاستدان ہیں لاہور کے، اور بڑا مضبوط گروپ بھی ہے ان کا، بڑے بزنس مین بھی ہیں جی اور جی پراپرٹی ٹائکون بھی ہیں. اچھا اور دوسرا جب میں اسٹوڈنٹ تھا وہاں پہ تو بڑا ٹیکا ہوتا تھا روہیل اصغر صاحب کا، اور وہ کہتے تھے کہ روہیل اصغر صاحب جو ہے نا وہ لاہور میں کہتے تھے کہ میں معافی چاہتا ہوں یہ عجیب و غریب سے الفاظ ہیں اس زمانے میں، کہ بہت بڑا بدماش گروپ ہے، اس کے قریب نہیں جانا. اچھا ہاں ہاں ہاں، روہیل اصغر صاحب تو اس زمانے میں بڑا ہی خوف ہوتا تھا لوگوں کو لاہور کے اندر. کوئی بھی نا انہوں بہت سارے کنٹوٹے رکھے ہوئے تھے روہیل اصغر صاحب نے، جو بتاتے تھے کہ یہ روہیل صاحب جو ہے نا ان کا بندہ ہے، اچھا جو فلموں کے اندر نظر آتا ہے نا اس ٹائپ کا. ہوں 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 لیکن میں نے دیکھا ایک بڑا ڈیسنٹ آدمی ہے اور کھلا ڈولا بندہ ہے، کوئی کسی چیز کی لگی لپٹی نہیں رکھتا. ہوں اور بلکہ ایک بار شو میں، یہ کوئی شو تھا بہت پرانا کہیں میرا، تو اس کے اندر نا عابد شیر علی بیٹھے ہوئے تھے. ہوں تو عابد شیر علی کو جس طرح نے مخاطب کیا نا، وہ آج تک میرے کان سرخ ہیں وہ سن کے کہ جس طرح روہیل اصغر صاحب نے ان کو مخاطب کیا تھا، وہ مجھے پتا چلا کہ روہیل اصغر صاحب جو نا کسی گھبراتے ڈرتے ڈرتے کوئی نہیں ہے، ٹھیک جو ہے. دل کرتا ہے تو وہ کہہ دیتے ہوتے ہیں ان کیا سے. کیا کہا تھا؟ نہیں وہ بتایا نہیں جا سکتے. اچھا بہرحال اب یہ ذاتی فنکشن ہے مریم نواز ٹھیک ہے. صاحبہ کا اور روہیل اصغر صاحب کا. ہر آدمی کو حق ہے کہ وہ اپنے بچوں کی شادی کیسے کرنا چاہتا ہے، کس طرح کرنا چاہتا ہے. لیکن یہاں پہ میں ایک بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں، بیک گراؤنڈ بڑی مزیدار ہے. جو میاں شریف صاحب تھے نا، انہوں نے اپنی جب ان کے بچے بڑے ہوئے تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے جو اپنی شادیاں کرنی ہیں وہ ایک تو خاندان کے اندر ہوں گی، یعنی ساری تقریبات خاندان کے اندر ہوں گے، اچھا اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں باہر سے گیسٹ کوئی نہیں آئے گا، اور تیسرا یہ ہے کہ نمود و نمائش نہیں ہوگی. اچھا اور اس زمانے میں جب انہوں نے جتنی بھی شادیاں کی اپنے پوتوں کی اور اس کے بعد نواسوں کی اور باقی سب کی، جتنی بھی انہوں نے شادیاں کی میاں شریف صاحب نے، وہ ایک تو بس پہ گئی برات. ایک بس ہوتی تھی جو بڑی بس ہوتی ہے نا جو ہاں جی ہاں جی وہ، اور اس کے اندر جو پورا خاندان ہوتا تھا وہی بیٹھتا تھا. اور جہاں وہ بارات لے کے جاتے تھے وہاں انہوں نے کہا ہوتا تھا کوئی کھانا نہیں پکے گا یہاں پہ، کوئی نمود و نمائش نہیں ہوگی، ہم ٹھیک صرف آئیں گے، پانی پئیں گے اور کچھ سوپ وغیرہ ہے تو وہ پی لیں گے، اور اس کے بعد دلہن کو لے کے ہم واپس چلے جائیں گے. اور اس کے بعد وہ یہ کہتے تھے کہ کوئی سلامی نہیں لی جائے گی، کوئی سلامی دی نہیں جائے گی، اور جتنے ایم پی اے ایم این ایز اور دوسرے جو سینیٹرز ہیں ان سب کو بلاتے نہیں تھے، کچھ بھی نہیں. اچھا ہاں، وہ ولیمہ میں ان کا بڑا سادہ ہوتا تھا. بلکہ ان کے خاندان کے کسی صاحب کی شادی تھی، اب میں مس کر گیا ہوں کہ کس کی شادی تھی، تو ان کے نا 3 دوست تھے میاں شریف صاحب کے، جس کے اندر مجید نظامی صاحب بھی تھے، اچھا اور ایک میرا خیال ہے کوئی ریٹائرڈ جج صاحب تھے لاہور ہائی کورٹ کے، وہ ان کے بڑے ذاتی دوست تھے. کوئی ایک اور تیسرے صاحب بھی تھے. تو یہ جیسے ہوتا ہے نا شادی کے اوپر ہمیشہ بندہ کارڈ لے کے جاتا، کہتا جاتا ہے جی آپ تشریف لائیے گا. تو میاں شریف صاحب جو نا مجید نظامی صاحب کے پاس گئے، ٹھیک ہے. تو جا کے نا اسے انہوں نے مجید نظامی صاحب کو بتایا کہ میرا پوتا ہے، اس کی شادی ہے، تو میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ میں کسی کو انوائٹ نہیں کر رہا. تو میں آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ میں آپ کو انوائٹ نہیں کر رہا شادی پہ، کیونکہ یہ صرف فیملی کی شادی ہے ٹھیک ہے. اور فیملی تک ہم محدود ہیں، اور اگر میں آپ کو انوائٹ کروں گا تو مجھے اور بہت سارے لوگوں کو انوائٹ کرنا پڑے گا. تو میں آپ کو اس لیے آ کے بتا کے آپ سے معافی مانگ رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ مائنڈ کر جائیں ٹھیک اور ہے. آپ کو برا لگے کہ شادی تھی تو مجھے نہیں بلایا گیا جبکہ میں دوست بھی ہوں آپ کا. تو مجید نظامی صاحب نے کہا لگایا، اس نے کہا کہ مجھے ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی کارڈ لے کے آتا ہے، کوئی نہ کوئی دعوت دینے کے لیے آتا ہے، یہ پہلی دعوت ہے جس میں بندہ آگے یہ بتا رہا ہے کہ میں آپ کو انوائٹ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. تو اتنا سادہ انہوں نے رکھا. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں یہ جنید صفدر صاحب یا پھر ان کی جو ہمشیرہ کی شادی ہوئی تھی، اس سے پہلے جتنی شادیاں ہوئیں آپ دیکھ لیں تصویر بھی نہیں چھپی تھی کسی کے. ہاں جی نہ حمزہ شہباز کی شادی کی تصویر چھپی، اور نہ حسین نواز صاحب کی، نہ حسن نواز صاحب کی، نہ باقی جو ان کے بھائی ہیں آپ دیکھ لیں، کسی کی کوئی تصویر آپ کو کسی جگہ نظر نہیں آئی، کوئی فنکشن کوئی تقریب نہیں ہوا. بالکل صحیح. اور میاں شریف صاحب سے بڑے لوگ ڈرتے تھے ان کی خاندان کے. وہ اگر فرض کریں کو کھانا بھی بناتے تھے تو ڈرتے رہتے تھے کہ ابا جی کو پتہ نہ چل جائے، کیونکہ انہوں نے بڑا سمپل رکھا تھا اس کو. اچھا اور یہ ان کی گریٹنیس تھی ویسے. اور یہ جو ہے نا کہ سنگل ڈش کا جو کانسیپٹ تھا وہ بھی ان کا تھا. ان کا خیال یہ تھا کہ بہت ساری ایسی فیملیز ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتی، لیکن کیونکہ ریس لگی ہوئی ہے پاکستان کے اندر تو کھانے اتنے زیادہ دیے جاتے ہیں کہ کھانا ویسٹ بھی ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ غریب آدمی افورڈ نہیں کر سکتا. تو ان کے کہنے پہ میاں نواز شریف نے، میاں شہباز شریف صاحب نے 1 ڈش کی تھی کہ 1 ڈش ہونی چاہیے، بس ایک سمپل شادی ہونی چاہیے. اور جب بھی ان کی گورنمنٹ آتی ہے تو یہ اس کے اوپر کوشش بھی کرتے ہیں. لیکن اب میاں شریف صاحب کیونکہ دنیا میں نہیں رہے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کا جو پرنسپل تھا اب اس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے. جیسے کہ جو ان کی جنید صفدر صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں بڑے، ان کی شادی جب ہوئی، یا پھر مریم نواز صاحبہ کی صاحبزادی ہیں ان کی شادی ہوئی، تو بڑی نمود و نمائش کا مظاہرہ کیا گیا. پھر جنید صفدر صاحب کی جو پہلی شادی تھی اس کے اوپر بھی بڑے فنکشن ہوئے، پاکستان کے اندر بھی ہوئے اور باہر بھی فنکشن ہوئے، اور ان فنکشنز کی باقاعدہ فوٹیجز جو وہ بھی ریلیز کی گئی. اب یہ دوسری شادی ہے جنید صفدر صاحب کی، تو اس کی جتنی تقریبات ہیں وہ بار بار میڈیا کے اندر آ رہی ہیں، اور اس کے اندر پکچرز، تصویریں اور باقی جو فوٹیجز ہیں وہ بھی ریلیز کی جا رہی ہیں. تو بڑی لیوش ہے.
اب اللہ نے بہت دیا ہوا ہے ان کو، کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب آپ حکمران ہوتے ہیں اور حکومت میں ہوتے ہیں تو پھر نمود و نمائش سے پرہیز کرنا چاہیے آپ کو. پچھلے دنوں فریال طالبر صاحبہ کی صاحبزادی کی بھی شادی تھی، اس کے اندر بھی اتنی نمود و نمائش کی گئی کہ توبہ توبہ. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس ملک میں ہیں. ایک ایسے ملک کے اندر ہیں جس میں 60% لوگ پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں ان کی بچیاں گھروں میں بیٹھ کے ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں، مناسب رشتہ نہیں ملتا کیونکہ ان کے والدین افورڈ نہیں کر پاتے. تو یہ ہے. پھر لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، پھر لوگوں کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، مکان نہیں ہے، لوگ روٹی کو ترس رہے ہیں. اور آپ خود یہ کہتے ہیں کہ کتنی غربت ہے پاکستان کے اندر. میاں نواز شریف ذکر کرتے ہیں، میاں شہباز شریف صاحب کرتے ہوئے غربت کا ذکر کرتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ غریب بچیوں کے سروں پہ جا کے ہاتھ رکھتی ہیں، لیپ ٹاپ دیتی ہیں ان کو. تو یہ جو خیالات ہیں نا، ان خیالات کے ساتھ یہ میچ نہیں کرتا یہ لائف سٹائل. باقی اگین میں کہتا ہوں کہ ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہوا ہے اس کے مطابق اس کو کرنا چاہیے، وہ اس کا حق ہے کہ جس طرح خوش ہو سکتا ہے. لیکن یہ خوشی کا طریقہ نہیں ہے. اگر آپ صرف اپنے جو دادا ہے اس کی روایات پہ چلے جائیں نا، واپس آپ میاں شریف صاحب کی روایات پہ چلے جائیں تو زیادہ بیٹر ہے، زیادہ اچھا ہے. دیکھیں نا، انہوں نے اپنے تمام صاحبزادے، تینوں صاحبزادے اور صاحبزادیوں کی جو شادیاں کی بڑی سمپل کی انہوں نے، بڑی سادگی کے ساتھ کی ہیں، جبکہ کھرب پتی تھے وہ. دیکھیں نا، اتفاق فاؤنڈری 7 ان کی ملیں تھی، 7 بھائی تھے اور بلینر تھے یہ اس زمانے میں بھی، سیاست میں آنے سے پہلے بھی. لیکن اس وقت بھی انہوں نے سادگی کا مظاہرہ کیا. یہاں تک آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، 100 کے سادگی سے ہونا چاہیے، لیکن سادگی چوائس ہے نا، چوائس یہ کرائم نہیں ہے. نہیں، ہاں مجبوری نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جو آپ کہتے ہیں نا، آپ کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک سائڈ پہ آپ غربت کی بات کرتے ہیں لوگوں کی، دوسری سائڈ پہ جو آپ کا لائف سٹائل ہے وہ بڑا لیوش ہے، نظر آتا ہے، نظر نہیں آنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے چوہر صاحب. دوسری سائڈ پہ جو پی ٹی آئی کے ٹرولرز جو زبان استعمال کر رہے ہیں وہ غلط، وہ زیادتی. اور یہ ہمیشہ ذاتی اٹیک کرتے ہیں. کسی کو خوشی کو اس طرح برباد نہیں کرنا. آپ اعتراض کر سکتے ہیں، آپ کر لیں اعتراض، لیکن کسی کی انسلٹ نہیں کرنی چاہیے. اچھا، اس کے مقابلے میں نا آپ یہ دیکھو، انڈیا کا جو ہے نا ہمارا دشمن ہے، ہم ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، لیکن جو ان کا پولیٹیشین ہے نا، آپ کو اس کے اندر سادگی نظر آئے گی. انہوں نے عام سی ویسٹ کوٹ پہنی ہوتی ہے، کرتا پہنا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ پاجامہ پہنا ہوتا ہے سادہ سا. ایون جو مودی جس کے آپ خلاف ہیں، اس کا لائف سٹائل بہت سادہ ہے. ایک بات بتاؤں آپ، اور دوسرا آپ کو پتا ہے کہ جو توشہ خانہ اس کو ملا تھا، اس نے کیا کیا تھا؟ سارے توشہ خانہ اسے بیچ کے اس کے پیسے اکٹھے کر کے اس نے جو غریب بچیوں کے اسکول تھے ان کو پیسے دے دیا تھا. اچھا، تو یہ چیزیں جو ہے نا، میرا خیال ہے اگر ہم انڈیا کی کوئی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو اس سادگی کی پیروی کر سکتے ہیں. آپ ان کی لوک سبھا نا، ان کے جو لوگ ہیں وہاں پہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں، بڑے طاقتور لوگ ہوتے ہیں اور بلینر ہیں وہ سارے، لیکن ان کا لائف سٹائل دیکھیں، آپ کو سادگی نظر آئے گی. اور یہ جو سادگی ہے نا، وہ یہ مسنگ ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو شادی جنید صفدر صاحب کی ہوئی، یہ امبانی کی فیملی نہیں ہے، یہ ایک پولیٹیشین کی فیملی ہے. اور پولیٹیشین جو ہوتا ہے وہ جواب دہ ہوتا ہے عوام کے سامنے، خواہ اپنا ذاتی اس کا سرمایہ ہو یا اس کے ذاتی مکانات ہوں، تب بھی وہ جواب دہ ہوتا ہے. لوگ اس سے پوچھتے ہیں، لوگوں کو برا لگتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ اتنا نہیں ہونا چاہیے تھا. جو لیوش ہے نا جی، جس طرح ولیمہ ہو رہا ہے، جو اس سے پہلے مہندی ہوئی، پھر اس سے پہلے نکاح ہوا، اور جس طرح یہ ہوا اور اس کو دکھایا گیا، یہ دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، پرائیویٹ رکھ لیں. یہ جو چیز ہے نا، مجھے ٹھیک نہیں لگتی، میں آنیسٹلی کہہ رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے صاحب. اب اور مجھے بھی میاں نواز شریف صاحب ان کو بھی نہیں اچھا لگتا ہوتا تھا، میاں شہباز شریف صاحب کو بھی اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے بزرگ ہو کے بندہ تھوڑا مجبور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے. بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں نا، اسے ابا جی بیٹھ جاؤ، ابا جی بیٹھ جاتے ہیں، ابا جی اٹھ جاؤ، ابا جی اٹھ جاتے ہیں، ابا جی اسمائل کرنا، ابا جی اسمائل کر دیتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف صاحب جو نا بزرگوں کی اس عمر تک پہنچ گئے ہیں کہ جو ان کو کہا جاتا ہے وہ بیچارے کر دیتے ہیں. اچھا چلیں چوہر صاحب، ایک بات میں تھوڑی سی مجھے یاد آ گئی. آپ نے مودی کی سادگی کے بارے میں بات کی. مودی کے بارے میں حالات اس کے یہ ہیں کہ وہ بیوٹی پارلر سے بھی ہو کے آ جائے نا، تو لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ سر آپ تیار نہیں ہوئے، منہ دھو لے، کچھ بھی کر لے. جو اس کا ڈی این اے ہے نا، جو اس کا پرابلم ہے، وہ منہ ہی ایسا ہے کہ کچھ بھی پہنا لو وہ اچھا نہیں لگے گا. اس لیے اب مودی کے متعلق یار اس کی فیملی دیکھ لو، اس کے بھائی دیکھ لو، سرکاری ملازم ہے بیچارے، اسی طرح غربت میں زندگی گزار رہے ہیں، جو اس کی والدہ غربت میں زندگی گزار رہی ہے. دیکھو چیزیں جو ہے نا، اس کو ماننا چاہیے. جو ہم اگر زندگی میں کسی شخص سے کو سیکھ سکتے ہیں تو وہ ہمارا دشمن ہے. انسان کو اپنے دشمن سے چیزیں سیکھنی چاہیے. میں بالکل سیکھتا ہوں کہ یہ نہیں کرنا. انڈیا جو ہے نا، اس میں لاکھ خامیاں ہیں، لیکن کچھ ایسی خوبیاں بھی ہیں جنہیں میرا خیال ہے ہمیں کاپی کرنا چاہیے، ہمیں سیکھنا چاہیے. اس سے سیکھنے میں حرج کوئی نہیں ہے یار. ویسے کیوں آپ دروازے بند کر کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں، دروازے وہ بھی ہم سے سیکھے نا، صرف ون سائیڈڈ تھوڑی ہوتا ہے. چلیں اب چلتے ہیں جی اپنی اگلی سٹوری پہ. جو نیکسٹ سٹوری ہے ہماری وہ ہے ایک خوفناک پروپیگنڈے کے حوالے سے. پلیز اس چیز کو پہچانیے کہ جب آپ کا اگر کوئی جینون بھی کیس ہے، آپ کا کوئی جینون پرابلم ہے اور اس سے کوئی یوز کرنا چاہ رہا ہے، ہوا دے رہا ہے، آگ لگا رہا ہے، تو وہ آپ کے حق میں نہیں ہوگا، وہ آپ کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہوگا. تو پی ٹی آئی کے کچھ ٹرولرز یا پی ٹی آئی کا وہ میڈیا سیل جو ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کا چھوٹا سا فریکشن جو پاکستان کے اندر بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ مسلسل ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک معاشرے کے اندر اسٹیبلٹی نہ آ سکے. اسی طرح کا نیا ہتھیار انہوں نے استعمال کرنا شروع کیا ہوا ہے. وہ کیا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں.
اب دیکھیں ہر ملک جو ہوتا ہے نا اس کے پاس بیچنے کے لیے کچھ ہوتا ہے، جیسے سعودی عربیہ ہے، قطر ہے، یو ای ہے، یعنی سارے عرب ملک ہیں، عمان ہے، وینزویلا ہے، ان کے پاس بیچنے کے لیے تیل ہے، یہ تیل بیچتے ہیں. صحیح. قطر جو ہے نا اس کے پاس گیس ہے اور وہ گیس بیچتا ہے. رشیا جو ہے نا اس کے پاس 3-4 چیزیں ہیں جو بیچتا ہے، ایک تو وہ آئل بھی بیچتا ہے، گیس بھی بیچتا ہے، پھر وہ ٹیکنالوجی بھی ایکسپورٹ کرتا ہے، اس کے ڈیفنس سسٹم جو ہے نا وہ بھی، پھر میزائل سسٹم وہ بھی. اچھا اس کے علاوہ کچھ اور منرلز ہیں ان کے پاس، ایکسکلوسیو منرلز ہیں، وہ اس کو بیچ رہا ہے. جو چائنا ہے اس کے پاس پروڈکشن ہے، پروڈکشن کی ایبلٹی ہے کہ بڑی بڑی فیکٹریز ہیں اور پورے ضلع کے اوپر ایک ہی پروڈکٹ بنتی ہے. مثلا اگر صوفے بنتے ہیں نا تو پوری صوفہ ڈسٹرکٹ ہے جس کے اندر صرف صوفہ بنے گا، اور وہاں وہ اگر پوری دنیا کو صوفے سپلائی کرنے ہیں تو وہ ڈسٹرکٹ جو ہے نا پورے صوفے بنا کے پوری دنیا کو سپلائی کر دے گی. اب کسی جگہ پہ اگر فرض کرو ٹولز بن رہے ہیں تو پورے ضلع کے اندر صرف ٹولز بن رہے ہیں، وہ پورا ضلع ہے ہی اس کے لیے ڈسٹرکٹ ہی ہے، وہ ٹولز ڈسٹرکٹ ہوگا، تو وہ اس کے اندر میسو پروڈکشن کر کے وہ پوری دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیتے ہیں. تو یہ ان کا کمال ہے. دوسرا R&D بہت زیادہ تیزی سے کرتے ہیں، ہر چیز کے بارے میں سوچتے ہیں، پھر اس کے اوپر تجربہ کرتے ہیں، تجربہ کرنے کے بعد اس کو بنا کے اس کو بیچ بھی دیتے ہیں. تو اب یہ ان کا ہے. ایکسپورٹ جو ہے وہ سب سے بڑا کمال جو ہے چائنا کا، سستی ایکسپورٹ، سستی پروڈکشن جو ہے نا وہ چائنا کا کمال ہے. سیم امریکہ جو ہے نا، امریکہ انوویٹو ہے، ان کے اندر انوویٹو آئیڈیاز ہوتے ہیں، ہر چیز نئی ڈیولپ کر لیتے ہیں، اور ملٹی نیشنل کمپنی، یعنی آپ سمجھو کہ امریکہ فائنینشیل کنٹری ہے ایک، جس کے اندر فائنینسز جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا جاتا ہے. تو وہاں پہ فائنینشیل کارپوریشن بہت زیادہ آپ دیکھ لیں. تو یہ اس کا کمال ہے. اب جاپان جو ہے اس کا ٹیکنالوجی، جاپنیز ٹیکنالوجی اور ڈیوریبلٹی، یہ اس کا کمال ہے. تو ہر ملک جو ہوتا ہے نا اس کے پاس کچھ نہ کچھ چیز ہوتی ہے، یا را مٹیریل ہوتا ہے، یا پھر مینوفیکچرنگ ہوتی ہے کوئی، یا پھر اسکل ہوتی ہے، یا پھر ٹیکنالوجی ہوتی ہے جو اس نے بیچنی ہوتی ہے، اسی سے اس نے ریونیو کمانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پاکستان بدقسمتی سے ان ملکوں کے اندر ہے کہ جس کے پاس نہ تو ریسورسز ہیں نیچرل بہت زیادہ جس سے وہ بیچ کے اپنا کام چلا سکے، نہ ٹیکنالوجی میں ہم اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی ایک ٹیکنالوجی جو ہے اس کو بیچیں. اور ویسے مثلا میں آپ کو ایک لتھوینیا ایک ملک ہے چھوٹا سا یورپ کا، تھوڑی سی کوئی 50-1 لاکھ آبادی ہوگی اس کی، اور اس کی جو ایکسپورٹس ہے وہ $50 بلین. $50 بلین. پاکستان جو ہے نا 25 کروڑ کا ملک ہے، اور 20 سے لے کے 30 کے درمیان $بلین ہماری ہوتی ہے ساری انڈسٹریز ملا کے. اور لتھوینیا چھوٹا سا ملک جو ہے جس کی آبادی 50 لاکھ ہے، بلکہ اس کا یہاں پہ منسٹر آیا تھا، تو اس زمانے میں آصف علی زرداری صاحب یہاں پہ پریزیڈنٹ ہوتے تھے جو پچھلی بار پریزیڈنٹ تھے. تو منسٹر آیا تو انہوں نے کہا چھوٹا سا ملک ہے، انہوں نے اس کو چھوٹا سا کھانا دیا، کھانا دے کے تو پریزیڈنٹ نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کی ایکسپورٹ کتنی ہے، تو اس نے کہا $50 بلین. تو پریزیڈنٹ صاحب نے سنا تو انہوں نے سمجھا شاید $50 ملین کی بات کر رہا ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا $50 ملین تو بہت کم ہے، تو کس طرح گزارا کرتے ہوں گے آپ؟ اس نے کہا $50 بلین ہے. انہوں نے کہا ہاں؟ پھر اس نے پوچھا آپ کیسے گزارا کرتے؟ $50 بلین. اس نے کہا ہاں جی. اور کیا کیا انہوں نے؟ صرف ایک ٹیکنالوجی اٹھا لی. اچھا. اس کو نینو ٹیکنالوجی. نینو ٹیکنالوجی میں نمبر 1 ہے وہ ملک. جہاں پہ نینو ٹیکنالوجی چاہیے تو آپ کو لتھوینین ٹیکنالوجی ملے گی. ایک انہوں نے. اسی طرح آئس لینڈ جو ہے نا، آئس لینڈ اب یہ 3.25 لاکھ لوگوں کا ملک ہے، بہت بڑا جزیرہ ہے، اور ایک ایسا ملک ہے کہ جس کے اندر پولیس 3 دن چھٹی کرتی ہے. صرف 200 پولیس کانسٹیبل ہیں ان کے پاس، اور جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن چھٹی ہوتی ہے، تو اس دن پولیس اویلیبل نہیں ہوگی 200. نہ ان کے پاس ایئر فورس ہے، نہ ان کے پاس نیوی ہے، نہ ان کے پاس فوج ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسرا وہ کلیم کرتے جی ہم واحد ملک ہے جس کے اندر میکڈونلڈ نہیں ہے. اچھا وہ اس ٹائپ کا ملک ہے. 3.25 لاکھ آبادی ہے، اور 50 لاکھ ان کے پاس ٹورسٹ آ جاتے ہیں. اچھا ہاں اس کا یہ دیکھیں. اب ان کے پاس جو ہے نا 2 انڈسٹریز ہیں جس سے وہ پیسہ کما رہے ہیں. ایک تو ٹورزم، لوگ 50 لاکھ بندہ آ جاتا ہے یار 3.25 لاکھ کی آبادی میں، تو اس سے آپ خود اندازہ لگاؤ کہ کتنا ریونیو وہ جنریٹ کرتے ہوں گے. دوسرا انہوں نے صرف ایک سیکٹر کو لے لیا، اس کو کہتے ہیں ایلومینیم. دنیا میں سب سے زیادہ ایلومینیم ایکسپورٹ کرنے والے یا اس کے اوپر کام کرنے والے آئس لینڈ ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے اپنی یہ ٹیکنالوجی ڈیولپ کر کے نا اس نے پیسہ کما لیا. اب پاکستان جو ہے نا اس کے پاس نہ نیچرل ریسورسز ہیں، نہ اس کے پاس ٹورزم ہے، نہ ہی اس کے پاس کوئی ٹیکنالوجی ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی اس کے پاس پروڈکشن ہے، اور نہ ہی ایگریکلچر اتنا زیادہ ہے کہ یہ ایکسپورٹ کر لے. جیسے کہ نیوزی لینڈ ہے نا، نیوزی لینڈ آپ کو پتا ہے انسان اتنے جتنی بھیڑیں ہیں وہاں پہ. اچھا. تو 3 چیزوں سے وہ ٹھیک ٹھاک پیسے کما رہے ہیں. ایک تو بھیڑوں سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں نا، اون بنتی ہے جو، اس سے پروڈکٹ بنا کے وہ پوری دنیا میں بھیج دیتے ہیں سارے. اچھا جو یہ ڈیری میں نمبر 1 ہے، وہ ڈیری میں ہر قسم کی گائے بنا کے دے دیتے ہیں دنیا کو. نیوزی لینڈ کی گائیں ہوتی ہیں، اور ہر قسم کی بھیڑ بنا کے دے دیتے ہیں دنیا کو. آپ کو نیلی بھیڑ چاہیے، نیلی بھیڑ بنا دیں گے ساری. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر ہے ان کا. اور دنیا میں سب سے مہنگی اور سب سے اچھی شہد جو ہے، ہنی ہے، وہ نیوزی لینڈ کی ہے.
تو وہ اس کو بھی بیچ رہے ہیں سر. تو اب نا ان کے پاس بیچنے کے لیے بہت کچھ ہے. ہمارے پاس ایک سیکنڈ رکیے, یہ سب چیزیں تو ہمارے پاس بھی ہیں, ہمارے پاس منرلز ہیں, ریسورسز ہیں, لیکن کم ہے, بہت کم ہیں یا ہم نکال نہیں پا رہے, بہت کم ہے, کوالٹی بھی وہ اچھی نہیں ہے اور ان کو نکالنے کی ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے, تینوں چیزیں ہیں. اچھا, یہ ہم دعویٰ بہت کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس وہ نہیں ہوتے, تو ہم اب تک بیچ چکے ہوتے ہمارے. اور اگر فرض کریں ہیں بھی تو ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے, اور ٹیکنالوجی اگر خریدیں گے ہم تو وہاں پہ جو لوکل ہیں وہ کسی کو ٹکنے نہیں دیں گے. جیسے کہ سونا یا تانبے کے لیے آئے ہوں تو ان کے اوپر خود کچھ حملے ہو رہے ہیں سارے, تو کیوں آئیں گے سارے. تو بہرحال اسی طرح جو آپ کو پتا ہے پاکستان میں جو سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے کہ جتنا ہمیں پیٹرول چاہیے, جتنا ہمیں گیس چاہیے, ہم پاکستان سے نکالنا چاہتے ہیں اور اتنا ایک نکال بھی سکتے ہیں, لیکن پاکستان کی اپنی کمپنی جو جہاں سے آئل اور گیس ایکسپلور کر رہی ہیں وہاں پہ کوئی ٹکنے نہیں دے رہا ان کو, ان کے اوپر بلاسٹ ہوتے ہیں. اس لیے ماڑی گیس جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ایکسپلور کر رہی ہے, تو پوری یونٹس جو ہے نا فوج کی, پوری ڈیو جو ہے ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے تاکہ وہ آئل نکال سکیں, اور اگر آئل نکال دیتے ہیں تو پائپ لائن کو اڑا دیتے ہیں لوگ. تو پاکستان کے بڑے علمی ہیں. بہرحال میں مختصر اب کر رہا ہوں میں, تو پاکستان جو ہے نا اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ایکسپورٹ کر سکے. ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ کاٹن تھی اور اس کے اندر بہت عرصہ ہم نے گزار لیا. اب دنیا کے اندر بہت کاٹن ہے اور بہت بڑی انڈسٹری ہو گئی, تو پاکستان کی وہ انڈسٹری بھی شرنک ہو گئی. اب ہمارے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے, اب ہمارا جو سب سے زیادہ جو ایکسپورٹس ہیں اور سب سے زیادہ جو ریونیو ہمارے پاس جنریٹ ہوتا ہے وہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں. وہ لوگ جو ملک سے باہر گئے ہیں, اس میں سب سے زیادہ جو پیسے آ رہے ہیں وہ عرب ملکوں سے آ رہے ہیں, جو مزدور آدمی جو وہ وہاں سے آ رہے ہیں. تو تقریباً کو 70% 80% لوگ جو ہے نا سعودی عربیہ, عمان سے, یو ای سے پیسہ بھیجتے ہیں. اس کے بعد پھر یورپ ہے, امریکہ ہے, وہ تھوڑے تھوڑے پیسے بھیجتے رہتے ہیں. وہ بھی اس وقت تک جب تک ان کے والدین زندہ ہوتے ہیں وہاں سے پیسے آتے رہتے ہیں. یورپ سے جو والدین کی آنکھ بند ہوتی ہے تو وہ پیسے بھی بند ہو جاتے ہیں. لیکن یہ مزدور جو ہے نا وہ پاکستان اب $33 بلین سے لے کے $35 بلین تک جو ہے باہر سے پیسے ہمارے پاس آتے ہیں جو ہمارے اپنے لوگ بھیجتے ہیں. اور جو ہماری ایکسپورٹس ہیں وہ کبھی $20 بلین سے لے کے $30 بلین کے درمیان فلیکچویٹ کرتی رہتی ہے. تو ٹوٹل جو ہے نا $55 بلین یا $60 بلین پاکستان کے پاس آتا ہے, اور اس میں جو مین چنک ہے وہ ہیومن ریسورس کا. اب اگر ہیومن ریسورس ہمارا نہیں ہوگا تو آپ یقین کرو کہ $20-25 بلین کے اندر ہم بالکل کلیپس کر جائیں گے, ہماری اکانومی کلیپس کر جائے گی. تو ہمارا سب سے بڑا سورس آف انکم ہمارے وہ لوگ ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں, جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے ہمیں پیسے بھیج رہے ہیں, اور وہ ہمارے محسن بھی ہیں. میرا خیال ہے ان کی ہمیں زیادہ عزت کرنی چاہیے. اب ہمیشہ جو لوگ یہ کہتے ہیں جی برین ڈرین ہو رہا ہے یہاں سے اور لوگ باہر جا رہے ہیں, پاکستان کے اوپر ان کو ٹرسٹ نہیں ہے. بھائی ان کو ٹرسٹ ہے پاکستان پہ, اسی لیے وہ باہر جا کے کما کے پاکستان بھیج رہے ہیں, وہاں پہ گھر نہیں بنا رہے. وہ پاکستان میں اپنی ان فیملیز کو رکھا ہوا, انہوں نے پاکستان میں ہر مہینے پیسے بھیجتے. اس سے بڑا ٹرسٹ کیا ہو سکتا ہے کہ جب انڈا محنت کسی اور جگہ کرنے, جب انڈا دینے کی باری آتی ہے تو پاکستان پرندہ آتا ہے, پرندہ پاکستان آ رہا ہے سارا. تو یہ جو ہے نا اہل یوتھ, یہ ان کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جی کہ نوجوان دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں, ان کو پاکستان کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے. بھائی پاکستان سے 1970 سے لوگ باہر جا رہے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جب پاسپورٹ اوپن کیا نا, اس سے پہلے آپ کو تو پاسپورٹ لینا امپاسبل تھا. اچھا, ایوب خان کے دور میں پاسپورٹ نہیں ملتا تھا. اچھا, مجھے نہیں معلوم. ہاں پاسپورٹ لینا تو بہت بڑا کام تھا, اور پراپر اس کے لیے گورنمنٹ کو درخواستیں دینا پڑتی تھی, اور منظوری پھر کوٹا ہوتا تھا پاسپورٹ کا. ایک MNA کا کوٹا تھا کہ وہ 5 پاسپورٹ بنوا سکتا ہے مہینے کے اندر, یا 10 پاسپورٹ بنوا سکتا ہے. یہ تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب آئے اور انہوں نے عربوں کے ساتھ کانٹریکٹ کیا سب سے پہلے, اور پھر انہوں نے پاسپورٹ کو اوپن کیا کہ کوئی آدمی بھی پاسپورٹ بنا سکتا ہے. انہیں سب سے زیادہ پاکستان کے جو لوگ باہر گئے وہ 1970 کی دہائی میں گئے جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت تھی. ٹھیک ہے, میسو لیول پہ گئے. ان لیبیا کے ساتھ کانٹریکٹ کیا انہوں نے, عربوں کے ساتھ یہ جو ہیں UAE کے ساتھ انہوں نے کانٹریکٹ, سعودی عربیہ کے ساتھ کنگ فیصل کے ساتھ انہوں نے کیا, اور اس کے بعد پھر لوگوں نے باہر جانا شروع کیا تھا. پھر انڈونیشیا, پھر ملیشیا, دنیا کے ہر ملک کے ساتھ, جاپان, انہوں نے کانٹریکٹ کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے. یہ ان کا کمال ہے, پاسپورٹ بھی دیا اور لوگ بھی باہر گئے. تو بہرحال یہ 1970 کی دہائی ہو, 80 کی دہائی ہو, 90 کی دہائی ہو, 2000 ہو, 2010 ہو, ہر دور میں لوگ یہاں سے باہر جاتے رہے, اور وہی ہمارا اثاثہ ہے. ایک وقت تھا کہ امریکہ, آپ کو بڑے حیرت انگیز بات بتاتا ہوں کہ امریکہ نے جو پنجاب یونیورسٹی کا انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ تھا نا, انجینئرنگ یونیورسٹی ہے لاہور کی, اس کا پورا بیج اٹھا لیا تھا امریکہ نے. اچھا, اور جو میڈیکل کالج کے پورے بیج اٹھا لیے تھے امریکہ نے, کیونکہ وہاں پہ ڈاکٹر انجینئر بڑی مشکل سے بنتا ہے, مہنگا بنتا ہے, لوگ وہاں پہ پڑھتے نہیں ہیں اتنی کنسسٹنسی کے ساتھ. پاکستانی اسٹوڈنٹ بڑا کنسسٹنٹ ہے, تو ایک وقت تھا کہ وہ پورا بیج اٹھا لیتے تھے. یعنی پاکستان میں کوئی انجینئر نہیں بچا, سارے امریکہ چلے گئے. کوئی ڈاکٹر نہیں بچا, سارے امریکہ. ابھی بھی جو ڈاکٹر ہیں امریکہ کے اندر سب سے زیادہ پیسے تو وہ کما رہے ہیں, وہی پاکستان میں پیسے بھیج رہے ہیں. اور ڈاکٹر سب سے زیادہ جو ڈاکٹر پیسہ کماتا ہے نا وہ امریکہ کے اندر ہے. امریکہ میں اور بھی ملک ہیں ویسے بہت زیادہ ملک ہیں, لیکن امریکہ جو ہے نا اس کا چنک زیادہ ہے, بہت زیادہ چنک ہے. بلکہ میں کسی نے آپ فگر بھیجوں گا, آپ حیران ہی رہ جائیں گے دنیا میں کون سا ملک ہے جو اتنے پیسے ڈاکٹرز کو دے رہا ہے. تو بہرحال وہ لوگ ہیں, اگر یہ وہاں پہ نہ جاتے تو آج پاکستان کے اندر خوشحالی نہ آتی. یہ جو پاکستان کے اندر یہ ٹیکنالوجی آئی ہے نا, اور جو پاکستان خوشحال ہوا ہے ان لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے. اب اگر
آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ برین ڈرین بھی نہ ہو, ان کو روک لیا جائے یہاں پہ, تو وہ بیچارے کیا کریں گے رک کے یہاں پہ. اور دیکھیں نا اتنے میڈیکل کالجز ہیں, پتہ نہیں 138 کے قریب میڈیکل کالجز ہیں, ڈاکٹر بن رہے ہیں, باہر جا رہے ہیں, ٹھیک ہے اچھی بات ہے, سرمایہ کما رہے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اور لوگ جانے چاہیے پاکستان سے. 25 کروڑ لوگوں کی آبادی ہے, اگر اس میں 5 کروڑ لوگ باہر چلے جاتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے. یہ کچھ نہ کچھ کمائیں گے نا, ان کی زندگی بہتر ہوگی, یہ خوشحال ہوں گے تو پاکستان میں اپنی فیملی کو خوشحال کریں گے, تو ملک کے اندر تبدیلی آئے گی. جیسے فلپین ہے نا, اگر آپ وہ دیکھیں ان کی میجورٹی جو ہے وہ, کیونکہ یہ جو ہوتے ہیں نا ہاؤس ورکرز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں, تو وہ انہوں نے اپنا پورا ملک بدل کے رکھ دیا سارا, کیونکہ باہر گئی ہیں خواتین ان کی, وہاں سے کما کے اپنے فلپین. دنیا میں سب سے بڑے مال جو ہے نا وہ فلپین کے اندر ہے, منیلا کے اندر. اچھا, ہاں غریب ملک ہے, لیکن ایک مال کو گھومنے کے لیے 10 دن چاہیے آپ کو. بڑے بڑے مال. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس پیسہ بہت ہے, وہ پرچیزنگ پاور ہے ساری. تو وہ جو ہے نا, یہ میرا خیال یہ ہونا چاہیے, ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو اگر باہر جا رہے ہیں تو کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے, بلکہ پاکستان کے اندر اسکل کا اور جو محنت ہے, جو باہر جا سکتے ہیں, لینگویج ہے, ان تینوں چیزوں پہ بہت کام کرنا چاہیے گورنمنٹ کو. مختلف ملکوں کی لینگویج سکھانی چاہیے لوگوں کو, اور اس کے بعد اسکل سکھانی چاہیے تاکہ اسکل لیبر باہر جائے, بجائے اس کے ڈنکی مار کے تو دائیں بائیں کر کے تو بڑی مشکل سے جانے بچا کے وہاں پہ جائیں.